تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ذاکر حسین کالج سے، جس وقت دہلی کالج کہلاتا تھا، بی ایس سی کر کے علی گڑھ چلا گیا تھا۔ میرا سبجیکٹ باٹنی تھا، ایم ایس سی پی ایچ ڈی میں نے وہیں سے کری، پھر علی گڑھ میں وہیں پڑھایا۔ ذاکر حسین کالج میں آنے کے بعد میں یہاں پرنسپل ہوا، 10.5 سال کے قریب پرنسپل رہا اس کالج میں۔ پھر میں وائس چانسلر ہو کے چلا گیا تھا حیدرآباد میں، ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے جس کو مانو کہتے ہیں، یا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ تو وہاں کے بعد پھر میں اب گھر پہ ہوں۔ اسی وقت سے میرا جو ایک سلسلہ تھا قرآن کو سمجھنے کا اور سائنس کے ساتھ سمجھنے کا یا تعلق جوڑنے کا، تو اس کا جو لب لباب ہے، جسٹ اس مختصر وقت میں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایک سائنس کا طالب علم اور قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے اس چیز کو سمجھا، جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا، کہ ہم اسلام کے نام پہ جو کچھ پریکٹس کر رہے ہیں وہ بہت مختصر سا اسلام ہے، اور ہمیں قرآن کہیں پہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کچھ چیزوں پہ عمل کریں اور کچھ پہ نہ کریں۔ تو قرآن کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ آیا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ قرآن سمجھیں۔ تو اسی مقصد سے میں نے ذاکر نگر میں قرآن سینٹر بنایا، جس میں ہم نے ایک کوچنگ سینٹر قائم کیا، جس میں ہم بچوں کو 9th کلاس کے بچوں کو داخلہ دیتے تھے، اور انہیں فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو وغیرہ سب پڑھاتے تھے، ساتھ میں قرآن ترجمے سے پڑھاتے تھے، اور یہ سب چیز فری تھی، کوئی چارج کسی سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ 10 سال سے زیادہ سلسلہ چلا۔ کووڈ کے بعد بھی شروع ہم نے کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے، جس میں بنیادی طور سے یہ تھی کہ بچوں کے اور پیرنٹس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو بند کیا۔ اب ہمارا آن لائن کام ہے، جس میں ایک حصہ یہ بھی ہے آن لائن بچوں کو قرآن سمجھانے کا، کیونکہ یہاں اس پروگرام کے تحت 2 گروپس ہیں، جیسے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ ایک تو جونیئر گروپ ہے جس میں 4 سال سے 7 سال کے بچے ہیں، اور سینئر گروپ ہے جس میں 7-8 سال سے اوپر کے بڑی عمر کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں بہت سے۔ اور اس میں ہم بنیادی طور سے جس طرح بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، یعنی جسے ہم نورانی قاعدہ یہ یسرنا القرآن سے شروع کرتے ہیں، کہ الفابیٹس کی پہچان، حروف تہجی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ان کو ملا کے کیسے لفظ بناتے ہیں، ان کی ادائیگی، پروناؤنسیشن کیسے ہوتا ہے۔ قاری بلال صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ بھی آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کو مرکب الفاظ بنانا، بنیادی طور سے ہلکی سی گرامر ان کو قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں یاد کراتے ہیں، اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ پھر قرآن کی کچھ آیات، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ جو سینئر بیچ ہے اس کو یہ چیزیں پوری کرنے کے بعد ہم پورا قرآن ترجمے سے شروع سے پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر تعارف دینے کے بعد میں پھر اب تھوڑا سا قرآن کی اہمیت پہ بات کر کے پھر اس کی طرف مزید آؤں گا تفصیل میں۔ تھوڑی سی قرآن کی اہمیت پہ یہاں بات کر لوں کہ ہم آخر کیوں دلچسپی رکھتے ہیں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی۔ یہ ایک تصویر آپ سب میں سمجھتا ہوں واقف ہوں گے کہ ایک اسپراؤٹ ہے، ایک بیج ہے جس میں سے قلہ پھوٹ رہا ہے، جیسا آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر جا رہی ہیں اور ہری پتی اوپر آ رہی ہیں۔ اس میں آپ کتنی بھی کوشش کریں بیج کو الٹا رکھ دیں کہ کسی طرح سے پتی اندر چلی جائے اور جڑ اوپر آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جڑ نیچے جائے گی اندھیری کی طرف، اور پتی اوپر کی طرف آئے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ میں صرف ایک مثال اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو یہ دکھے گا کہ ہر چیز اللہ کے قانون کے حساب سے چل رہی ہے۔ دوسری مثال جو یہاں میں آپ کو دکھاؤں وہ یہ ہے، دیکھیے سورج صبح کو نکلتا ہے، یہ قانون ہے، ایک وقت ہے جس کے تحت نکلتا ہے، جب نکلتا ہے اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ یہ سیاروں کی ایک تصویر ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سورج ہے، اور یہ مختلف سیارے ہیں جو اپنے اپنے مداروں میں اپنی اپنی رفتار سے گھوم رہے ہیں، اور اس طرح ایک طرح سے ہم کہیں کہ لٹکے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ کسی کا کوئی ستون نہیں ہے۔ آپ آسمان کو دیکھیں ابھی رات کو باہر نکل کے، تو ستاروں میں آپ کو کہیں سے کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو انہیں تھامے ہوئے، انہیں پکڑے ہوئے۔ تو یہ کیا چیز ہے جو تھامے ہوئے؟ یہ وہ حساب ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی یہ اس لیول کی فزکس ہے، اس لیول کا میتھمیٹکس ہے جہاں تک شاید ابھی ہم لوگ بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی، اور اس میں آپ اپنے آپ بھی سوچیں اگر، تو ہر چیز آپ اوپر سے کسی چیز کو چھوڑیں وہ نیچے گرے گی۔ تو جو قانون ہے، ہر چیز کے قانون ہے، اور وہ چیز اس قانون سے چلتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد اگر ہم پھر اس آیت کی طرف دیکھیں
کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوق آتے ہیں جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، یعنی گھمنڈ نہیں کرتے کہ اپنی منمانی کریں، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کو میں نے سورۃ الرعد سے اس لیے لکھا کہ یہ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، ملائکہ بھی، جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پھر یہ ہمیں سورہ نحل کی آیت یہ بتاتی ہے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے۔ پھر کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے قانون پہ چلو گے۔ یہ دین کا لفظ جو ہے عربی کا، اس کے معنی اتباع کے بھی آتے ہیں، سبمیشن یا بندگی کے بھی آتے ہیں، قانون کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ مثالیں بتانے کے بعد قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا قانون چلتا ہے، تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور قانون پہ چلو گی؟ کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے ہم لوگ کتنا واقف ہیں اس بات کو ہم جانتے ہیں۔ جبکہ صورتحال یہ ہے، یہ قصص کی 85 آیت اگر آپ دیکھیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک جس نے قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والا ہے۔ یعنی قرآن ہم پہ فرض ہے، اور آپ یقین جانیں جب تک میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا اور سمجھنا شروع نہیں کیا تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ اب یہ صاف آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، یعنی ہمیں قرآن جب فرض ہے تو قرآن کا ہر حکم فرض ہے۔ دوسری آیت کیا کہتی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو، یعنی اس کو فالو کرو۔ سبمٹ واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر، جو آپ کے رب کی، آپ کے مالک کی طرف سے جو چیز آپ پہ نازل کی گئی ہے، جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس پہ عمل کیجئے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی کسی اور ولی کو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں کرنی، کسی ولی کے کہنے پہ نہیں چلنا، کسی کی، یعنی اتباع جو ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی ہے۔ یہ اعراف کی آیت جو تیسری ہے، یہ واضح طور سے کہتی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اب دیکھیے اتباع جو ہے یہ حکم ہے، حکم کا صیغہ ہے، جو لوگ زبان سے واقف ہوں گے، اٹس این آرڈر، اللہ کا حکم ہے کہ فالو، اتباع کرو، جو قرآن تم پہ نازل ہو گیا اس پہ، اور کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی۔ اگلی آیت آپ دیکھیں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پہ چلو، دوسرے راستوں پہ نہ چلو، وہ تم اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ 3 آیتیں میں نے اس لیے رکھی ہیں، ایسے بہت سے احکامات ہیں قرآن میں جو ہمیں یہ بتاتی ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن ہم پہ فرض ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جو اور فرائض ہمیں قرآن نے پورے بتائے، دیکھیے قرآن کا ہر حکم، اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ قرآن کا ہر حکم ہم پہ فرض ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس حکم کو مان لو، اس کو مت مانو۔ ہم اگر صلات کو، صوم کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں اور واقعتاً وہ فرض ہیں، تو ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآن پورا فرض ہے، اس کے لیے کیا اہتمام ہے؟ ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ بچوں کو جو ہمارے یہاں چل ہے ناظرہ پڑھانے کا، کہ ان کو قرآن پڑھا دیا، اس طرح پڑھا دیا کہ انہیں کچھ نہیں آیا، انہیں نہیں پتا کہ قرآن کا میسج کیا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، تو یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے جس کو ہم سمجھ کے نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ تو یہ بہت اہم نقطے ہیں، کیونکہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ دیکھیے بچوں سے جوڑنے سے پہلے اگر ہم نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہم پہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ اب یہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ ہے جس کی بنیاد پہ جو شہادت ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں پہلا حصہ جو ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے اللہ میاں بہت سارے ہوتے ہیں، ان کو ہٹا دیں۔ پہلا مرحلہ چھوٹے اللہوں کو ہٹانے کا ہے، اس کے بعد اصل اللہ کی آمد ہوتی ہے۔ لا الہ پہلا مرحلہ، کہ جو اور اللہ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اس کے بعد اللہ میاں کا استھاپنا ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اب یہ میں نے جو کہا کہ بہت سارے اللہ ہیں، تو اس میں سب سے بڑا جو
اللہ ہے ہماری زندگیوں میں، وہ ہمارا دل ہے، ہماری خواہشیں ہیں، ہمارا نفس ہے، کیونکہ ہماری اکثریت قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتی، نہیں پتہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ جو اپنے دل میں آتا ہے، منمانی زندگی۔ تو جب ہم منمانی زندگی گزارتے ہیں تو ہم نے اپنے دل کو، اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود قرآن کہتا ہے۔ اس آیات کو آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یعنی جب نفس کی خواہش، نفس پہ، اپنی خواہشوں پہ، اپنے ڈیزائرز پہ ہم چلتے ہیں، اور ہماری اکثر یہ چلتی ہے، میں یہ کھاؤں گا میرا یہ جی چاہ رہا ہے، میں یہ پہنوں گا میرا یہ جی چاہ رہا ہے، میں یہ کروں گا، میں ایسے بولوں گا، میں یہ کروں گا، کہیں پہ بھی بیچارے، میں بیچارے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیچارے قرآن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ایک ایک چیز کی ہدایت ہماری زندگی میں دیتا ہے ہمیں، اور یہ ہم پہ فرض ہے، ہم سے ہم حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن تم پہ فرض تھا، میرا یہ حکم تھا کہ اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو فالو نہیں کرنا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ تینوں آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی ابھی، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں منمانے طریقے سے۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے ہمیں سورہ فرقان کی، کہ جو لوگ اپنی خواہشوں پہ زندگی گزارتے ہیں یا دوسروں کی خواہشوں پہ، ہم کچھ اپنی خواہشوں پہ مانتے ہیں، کچھ گھر والوں کی، کچھ خاندان کی، کچھ رسم و رواج، کوئی فیشن، کچھ طریقے، چلن، ٹرینڈز، جو کچھ ہے اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، برکت کی کتاب ہے، برکتیں ملتی رہیں گی، بنا سمجھے پڑھتے رہو برکت مل جائے گی، اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیونکہ آخرت کا جیسے خوف ہوگا، جو آخرت سے ڈرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ یہ ضرور سوچے گا کہ میں اپنی زندگی یہاں کیسے گزار رہا ہوں، میری زندگی کا طریقہ کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ آیت میں نے اس وجہ سے لی ہے کہ جس وقت آدم کو زمین پہ اتارا گیا، وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی، کہ اللہ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ۔ اب جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، یعنی کوئی ہدایت میرے پاس سے آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنی ہدایت بھیجی ہے۔ آخری ہدایت یہ قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے، اور جب تک دنیا ہے اس وقت تک یہ رہے گا۔ تو جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ تو خوف ہوگا، نہ وہ لوگ غمزدہ ہوں گے، جو میری ہدایت پہ چلیں گے۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس آیت سے، کہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے۔ اب قرآن کو قبول کرنے سے انکار، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ کہ ہم نے تو قرآن کو نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا۔ یہ جو کفر کی بات ہے، ہم اصل میں کفر و کافر کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ کفر جو ہے، اس کا مادہ کافارا ہے۔ اس مادے کے مفہوم، اس کا مطلب ہے ایک تو زبانی انکار، دوسرے کسی چیز کو ڈھک دینا، چھپا دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یہ سب کفر آتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو ڈھک بھی دیا ہے، ہماری زندگیوں سے ہٹ گیا ہے، اوپر رکھا ہوا ہے کسی طاق میں، اور پیٹھ پیچھے ہم نے ڈال دیا۔ اس معنی میں پیٹھ پیچھے کہ اس کو آگے رکھا ہی نہیں، اس پہ نہ سمجھا نہ عمل کیا۔ تو یہ کفر، قرآن سے کفر کرنا ہے۔ اور ہم جانتے بوجھتے جب کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ جھٹلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں کیٹیگریز ایک ساتھ ہیں، کفروا و کذبوا، جنہوں نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، انکار کر دیا اس کا، عملاً یا زبانی۔ زبانی انکار ہم نہیں کرتے، لیکن عمل انکار اس لیے کرتے کہ ہم اس کے کہنے پہ نہیں چلتے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک گھر ہے جس میں دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے آپ کی بات نہیں ماننی، مجھے اپنی زندگی جینی ہے، جو آج کل گھروں میں ہوتا ہے، جو کرنا ہے آپ کرو۔ دوسرا جو ہے، وہ باپ کو منہ سے تو منع نہیں کرتا کہ میں آپ کی نہیں مانتا، لیکن جو باپ کہتا ہے وہ کرتا ہی نہیں، وہ جو اس کی مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے۔ تو دونوں ہی تو باپ کے منکر ہوئے۔ باپ کی تو ایک نے زبانی منع کر دیا، ایک نے عملاً منع کر دیا۔ تو ہم بھی اگر زبانی یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم قرآن پہ نعوذ باللہ یقین نہیں رکھتے، ہم تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو اوپر رکھتے ہیں، لیکن عملی طور سے ہم قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، ان سب کے لیے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے، اس میں گنجائش نہیں ہے
قرآن اٹل ہے، اللہ نے جو بات کہہ دی، قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کو جھٹلانے والے، قرآن سے انکار کرنے والے، اس کو پیٹھ پیچھے ڈالنے والے، ان لوگوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہ آیت ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے، بھلے ہم یہ کہیں ہم امت محمدی ہم بخشے جائیں گے، کہیں نہیں کہتا قرآن۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ ہم جس رسول کا نام لیتے ہیں اور جس کا ابھی جشن ہم منانے والے ہیں 12 ربیع الاول کو، ذرا یہ سوچئے گا سکون سے کسی وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں جس نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں، وہ جس پیغام کو لائے تھے، جس کتاب کو لائے تھے، وہ کہاں گئی؟ میرا رویہ اس کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ اور اگر اس کتاب کے ساتھ میرا رویہ یہ ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو یہ رسول سے میری محبت کا ثبوت ہے یا رسول کو نیگلیکٹ کرنے کا، کنارے لگانے کا ثبوت ہے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا میرا رسول پیارا نبی میرے کیا کتاب لے کے آئے تھے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے، انہوں نے کیا کام عمر بھر کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 دیکھیے گا، رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو وحی کیا جاتا ہے۔ I follow what is revealed to me، جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اور اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اس عظیم دن کے، بھیانک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ آپ نے تمام زندگی قرآن پہ عمل کیا، تو کیا اس سے اچھی اور پہلی سنت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن پہ عمل کرنا۔ عمل کہا کریں، ہمیں تو یہ نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ آگے چلے، یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ دیکھیں، دو کیٹیگریز پیچھے میں نے بتائی تھی، کفر و کذبو، جو انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں قرآن کا۔ تیسری ہے جو ہماری آیات سے غافل ہیں، جو قرآن سے غافل ہیں، جو قرآن سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیونکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے جب نہیں چلیں گے تو نیچرلی آپ، یعنی آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہم نے زندگی اپنی گزاری نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہم سے کہا کیا گیا تھا۔ تو چاہے کفر کرنے والے ہوں، چاہے جھٹلانے والے ہوں، چاہے قرآن سے غافل ہوں کہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، بالکل بے فکر ہے، نہیں پتا انہیں۔ اب دیکھیے قرآن اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور اپنی عقل فکر استعمال کرنے والے سے سبق لیں۔ یعنی قرآن اپنا یہاں پرپز آف ریویلیشن بتا رہا ہے، مقصد نزول کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور اپنی عقل استعمال کرنے والے اس سے سبق لیں۔ کیونکہ ظاہر جب آیت پہ غور کریں گے تو اس سے جو ہدایت لیں گے، تو جو عقل مند ہوگا عمل کرے گا اپنی زندگی بچانے کے لیے، دنیا آخرت سنوارنے کے لیے، ورنہ ظاہر غافل رہیں گے یا اس کو جھٹلائیں گے۔ تو یہاں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں۔ اب جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کسی چیز کو، ہم جب سمجھ کے پڑھتے ہیں پھر اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے اور اس کو میں کس طرح سے اپنی زندگی میں لاگو کر سکتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے قرآن کا۔ یعنی اس آیت پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو قرآن ہر ایک قاری سے یہ کہہ رہا ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کہ جو بھی پڑھے اس کو چاہیے قرآن پہ غور کرے، اور اگر عقل رکھتا ہے تو اس کو دکھ جائے گی یہ بات کہ یہ سچ بات ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، میں اس پہ عمل کروں تاکہ میری دنیا اور آخرت دونوں سدھرے۔ اب ہماری زندگی کی حالت ہے، یہ یہاں دکھتی ہے بقرہ 85 میں، کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ مگر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب میں نے اس لیے کیوں کہا کہ یہ بات ہم سے بڑی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم قرآن کے کچھ احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال طور پہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو ہم صلاۃ و زکوٰۃ جس طرح بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے جیسا بھی کچھ عمل کرتے ہیں۔ لیکن بقیہ احکامات، یعنی اگر آپ دیکھیے صوم، صلاۃ، حج اور زکوٰۃ، ان کو ہٹا کے ہماری زندگی میں عبادت کے نام پہ ہے کیا؟ ہم نے عبادتیں اپنے لیے نکال لیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں۔ ضروری ہے بہت، ان کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ فرض ہیں بلا شبہ،
لیکن باقی احکامات قرآن کے کیا ہوئے؟ یعنی ہم نے قرآن کے ایک حصے پر عمل کیا اور دوسرے پہ نہیں کیا. یہی بنی اسرائیل نے کیا. کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ ایک حصے پہ عمل کرتے ہو دوسرے ساتھ کفر کرتے ہو. تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں. کیا آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہیں؟ کیا کچھ کسر باقی ہے ابھی بھی؟ ابھی میٹنگ سے پہلے کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے. اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ہم جب کچھ یہاں اپنی من مرضی زندگی گزارتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ بخوبی واقف ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہے جو ہم کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک آیت بڑی اہم ہے اور بڑی، یہ سورہ مائدہ میں 3 آیتیں ہیں لائن سے ایک ایک گیپ کر کے. جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے سو یہی لوگ کافر ہیں. کافر کی ڈیفینیشن قرآن بتا رہا ہے. یہ جو نازل کیا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے نازل کیا ہے قرآن. یعنی ہماری زندگی کا ہر فیصلہ قرآن کے حساب سے ہونا چاہیے. اور جو نہیں کرتا قرآن اس کو کافر کہہ رہا ہے. یہی لوگ کافر ہیں. اگلی آیت میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 47 میں کہا جا رہا ہے هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے قرآن ان کو ظالم بھی کہہ رہا ہے، فاسق بھی کہہ رہا ہے. فاسق کہتے ہیں اللہ کی حدود کو توڑنے والا. one who crosses all the boundaries and all the limits. جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس اور حدود بتائی ہیں قرآن کی ان کو توڑ دیتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے یہی لوگ تو کافر ہیں. اب اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود مجھے یہ آج تک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی روشنی میں تو گھر گھر جگہ جگہ مسجد مسجد ممبر ممبر یہ چرچا ہونی چاہیے تھی کہ قرآن سمجھ کے پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن سمجھو، اس پہ غور کرو، اس پہ عمل کرو. بل بلا کے لوگوں کو کہنا چاہیے تھا. نہیں نظر آتا. کیوں نظر نہیں آتا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے مجھے اپنا حساب دینا ہے، آپ کو اپنا حساب دینا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہہ کے نہیں بچ جائیں گے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یا اللہ مجھ تک تو بات آئی نہیں. بات آ چکی ہے، ہر طرح آ چکی ہے. اور آج سوشل میڈیا نے تو آپ جب ہاتھ میں جو موبائل لیے رہتے ہیں جس میں دنیا بھر کی ریلز دیکھتے ہیں اس میں بہت سے قرآن کے میسج بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک قرآن آئے نہیں، میں جانتا نہیں ہے کیا چیز ہے. جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کی دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. دیکھیے وہاں بتایا تھا ذلیل و خوار ہوگا، یہاں کہہ رہے تنگ زندگی ہوگی. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار میں تو آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے. یعنی زندگی میں جو اندھا رہا، اندھا اس سینس میں رہا کہ اس نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، تو دنیا میں تو کیا بھگتے گا کہ زندگی تنگ ہوگی، سکون کی زندگی نہیں ہوگی. اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا کہ تو دنیا میں اندھا تھا ہماری آیتوں کی نہیں، آج تو ہمارے لیے تیرا، ہم تجھے بھلا دیں گے. بالکل جس طرح تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا. یہ تنسا کا لفظ آیا ہے کہ ہم بھی آج تجھے بھلا دیں گے جس طرح تو نے ہماری آیتوں کو دنیا میں بھلایا تھا. اب یہ میری ایک یوٹیوب چینل ہے محمد اسلم پرویز کے نام سے. میں تھوڑا سا اس کا تعارف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس چینل پہ آپ کو میرے اس طرح کے لیکچرز ملیں گے. اس میں آپ پلے لسٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو مختلف کیٹیگریز ہیں. آخر میں آپ کو ایک سمپلی قرآن ملے گا. یہ سمپلی قرآن کا سلسلہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو 260 کے قریب سیشن ہو چکے ہیں. اس میں ہم شروع سے قرآن کو سورہ فاتحہ سے سمجھاتے چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اس میں 260 کے قریب سیشن ہو چکے ہیں، 259. ہم لوگ اس وقت سورہ نساء پہ ہیں. تو یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ میں سے جو سمجھے، دلچسپی رکھے قرآن کو سمجھنے میں، اور وقت ہو تھوڑا سا نکال سکے تو یہ یوٹیوب پہ ہیں، جب وقت ہو دیکھ لیجئے. گھر میں دیکھیں سب لوگوں کو دکھا سکیں، آپ کو اچھا لگے اوروں کو بتائیے، کیونکہ اسی طرح ہم اس کام کو مضبوط کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی اہمیت سے سمجھائیں. میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے بہت جلدی سے اور تیزی سے یہ چیزیں سمجھائی ہیں. میری اس یوٹیوب چینل میں لیکچرز میں آپ کو بہت تفصیل سے چیزیں ملیں گی قرآن کے بارے میں. اور سمپلی قرآن کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں آپ کو شروع سے ہم قرآن سمجھاتے ہوئے چلتے ہیں. اس وقت ہم سورہ نساء پہ ہے. ہر جمعے اور ہفتے کو
2 ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں جو یوٹیوب پہ یہاں آ جاتے ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اس قرآن سینٹر کی چینل ہے جس کے تحت یہ آج کا پروگرام ہے۔ قرآن سینٹر دہلی اگر آپ ڈالیں گے تو یہ قرآن سینٹر کی چینل مل جائے گی، اور اس چینل پہ اس میں بھی آپ پلے لسٹ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ بیسک قرآن اسٹیج یعنی BQS1 اور بیسک قرآن اسٹیج یعنی BQS2، یہ وہی پروگرام جو یہاں ہم نے BQS1 اور BQS2 ڈالے ہیں۔ یہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ BQS یعنی جو چھوٹے بچے BQS1 جوائن کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ پیر سے منڈے سے کلاس شروع ہوگا، تو یہاں پہ اس یوٹیوب پہ وہ ان لیسنس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ریکارڈ کر کے ڈال رکھے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں 400 سے اوپر لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، 444 ویڈیو BQS2 میں ہے اور 106 کے قریب 1 میں ہے۔ تو آپ نے، آپ کے بچے نے، اگر جو جونیئر بچہ ہے BQS1 کا ہے، چھوٹی عمر کا، تو اس نے جو پہلا لیسن پڑھا تو وہ آپ اس چینل پہ جا کے پہلے لیسن کا ویڈیو یہاں دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ دہرا سکتے ہیں آپ بچے کے ساتھ اپنے بیٹھ کے۔ کیونکہ دیکھیے پیرنٹس کا انوالومنٹ بہت ضروری ہوگا، خاص طور سے شروع میں جو چھوٹے بچے ہیں، کہ الفاظ کی ادائیگی، ان کا تلفظ، پرونانسیشن، ان چیزوں میں پیرنٹس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بڑے بچے ہیں، جو سینئر گروپ میں ہوں گے، وہ اپنے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ یہ بیسک قرآن اسٹیج 1 ہے، اسی پلے لسٹ میں آپ کو ملے گا۔ اس میں آپ کو لیسن 1 جیسے دیکھ رہے ہیں، لیسن 1 لیسن 2، جس دن آپ نے پہلا لیسن پڑھا یہاں پہلا لیسن دیکھ لیجئے، وہی ہوگا، اس کا ریویژن آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اسی طرح لیسن 2 لیسن 3 یہ سارے لیسنس ہیں ترتیب سے۔ ایسے ہی یہ BQS2 میں لیسنس آپ کو مل جائیں گے۔ لیسن 1، یہ BQS2 جو ہے یہ بڑوں کا، جو بڑا گروپ ہے ہمارے بچوں کا، BQS2 2 سال کا کورس ہے۔ دیکھیے چھوٹے بچوں کا کورس 1 سال کا ہے، میں یہاں پھر بتا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اس میں شروع میں وہی نورانی قاعدہ یا یسن القرآن جس کو آپ کہتے ہیں، الفاظ کی پہچان، ادائیگی، الفاظ کیسے لکھے جائیں گے، الف کیسے لکھنا ہے، با کیسے لکھنا ہے، پھر ان کو ملائے کیسے جاتا ہے یہ سمجھا جائے گا، بچے کو بتائیں گے ہاتھ سے لکھ کے کس طرح ملایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو بنیادی تھوڑی سی گرامر، تاکہ انہیں عربی یا قرآن کی عربی سمجھنے میں آسانی ہو جائے، پھر کچھ دعائیں ان کو مطلب کے ساتھ۔ یہ سب کرانے کے بعد قرآن کی کچھ صورتیں سلیکٹڈ جو بنیادی پیغام قرآن کے سمجھا سکیں ان کو ترجمے کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یہاں تک پروگرام دونوں میں کامن ہے۔ اس کے بعد جو سینئر گروپ ہے، جو یہ BQS2 ہے جو 2 سال تک چلے گا، اس میں پھر شروع سے قرآن سمجھا کے پڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو بچے BQS1 پورا کر لیں وہ بھی اگر چاہیں تو پورا قرآن ترجمے کا کورس بعد میں جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ الگ الگ چلیں گے دونوں، لیکن کسی کو اگر صرف 1 ہی سال میں مکمل کرنا ہے تو وہ یہیں پہ چلتا رہے اسی طرح، لیکن کسی کو پورا قرآن پڑھنا ہے تو وہ پھر اس طرف آ سکتے ہیں۔ جو اس اسٹیج پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچے کو ادھر ہی لے جانا چاہتے ہیں تاکہ پورا قرآن سمجھ کے پڑھ لیں۔ آپ کو واٹس ایپ پہ گروپ بنا دیے ہم نے، آپ کا بچہ کس گروپ میں ہے یہ میں اس گروپ پہ بھی ڈال چکا ہوں، اور اس میں آپ کو اس طرح کی لسٹ ملے گی کہ BQS1 2024، اس میں بچوں کے نام دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو J3 J3 J2 یہ گروپ ہے، J کا مطلب ہے جونیئر، یعنی جونیئر گروپ ہے BQS1 کا، 2024 کا بیچ ہے۔ یہ J3 کا جو بچہ ہے، یہ محمد زیان عبداللہ، J3 کا مطلب ہے یہ جونیئر گروپ کے تیسرے بیچ میں ہے۔ تو تیسرا بیچ جو ہے یہ 5 بجے شام کا ہے۔ پہلا بیچ 4 بجے، دوسرا بیچ 4:30 بجے، تیسرا بیچ 5 بجے۔ جونیئر بیچز جو ہیں وہ منڈے، ویڈنسڈے اور فرائیڈے، یعنی پیر کو، بدھ کو اور جمعے کو 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے۔ سینئر بیچ جو ہے وہ ٹیوزڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے، یعنی منگل، جمعرات اور ہفتہ، ٹائمنگز وہی 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے۔ یعنی S3 کے جو لوگ ہیں ان کا 5 بجے ہوگا، S1 کا 4 بجے ہوگا، S2 کا 4:30 بجے ہوگا۔ تو یہ سمپل ہے، اور یہ میں فہرست جو ہے لسٹ شیئر کر دوں گا، BQS1 کی بھی، BQS2 کی بھی میں ڈال بھی چکا ہوں اس پہ آپ کے گروپس پہ۔ اور یہ میری بات میں نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا مختصر کر کے مکمل کر دی اپنی۔ اب اس سلسلے میں اگر کسی کو سوال ہے تو آپ
یا تو اپنا ہاتھ اٹھا دیں یا اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیں تو میں جواب دے دوں گا، ورنہ اس کے بعد بھی دیکھیے جو گروپس ہیں اس میں میسیجنگ ہم نے کھول رکھی ہے، لیکن اس میں میسیج صرف ان کلاسز کے تعلق سے ہی کیجیے گا. کسی اور طرح کے میسیجز جو ہمیں جیسے ہی کوئی گروپ ملتا ہے ہم فوراً اس پہ سلام دعا شروع کرنے لگتے ہیں، جمعہ مبارک لکھنے لگتے ہیں، خبریں پہنچانے لگتے ہیں، یہ سب اس پہ مت کیجیے گا، ورنہ پھر میں اس پہ پوسٹنگ بند کر دوں گا، کیونکہ اس سے بہت دھیان بڑھتا ہے. یہ گروپس جو ہیں یہ صرف اس لیے ہیں. اچھا، انہی گروپس میں آپ کو لنک مل جائیں گے زوم کی میٹنگ کے. J1 گروپ میں جو ہے اس کو زوم کا لنک مل جائے گا، J2 پہ جو ہے اسے زوم کا لنک مل جائے گا، S1 کے گروپ میں S1 کا لنک مل جائے گا. اور یہ لنک جو ہے یہ پورے کورس میں چلیں گے، روز الگ الگ لنک نہیں ہوں گے. تو جو لنک آپ کو مل گیا آپ کو وقت سے اس لنک کو جوائن کرنا ہے اور کلاس اپنی اٹینڈ کرنی ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ پیرنٹس رہیں گے، وہ اس کو دیکھ لیں اور پھر یوٹیوب پہ جا کے اس کو پھر سے چلا کے بچے کو پھر سے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ گھر پہ آپ محنت کریں گے تو بچے کو سمجھا سکیں گے، ورنہ بچہ پھر اگلے دن پورا ہوگا اور پھر وہ پورے بیچ کے ساتھ چل نہیں پائے گا اور وہ ٹیچر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو بچہ جب پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو پھر اس کا دل نہیں لگتا، پھر بد دل ہوتا ہے، پھر گروپ چھوڑ دیتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ ٹچ میں ہم لوگ رہیں گے. اور قرآن کے سلسلے سے میں جو کوششیں کرتا رہتا ہوں، ایک تو سمپلی قرآن ہے جو چل رہا ہے، ہر سال ہم دہلی میں قرآن کانفرنس بھی کرتے ہیں، یہ جو ایوان غالب ماتا سندری روڈ پر. اس سال بھی اکتوبر کا جو آخری اتوار ہے 27 اکتوبر غالباً، اس میں ہم قرآن کانفرنس کریں گے. صبح 10 بجے سے شام تک کا پروگرام ہوتا ہے، وہیں پہ چائے کا لنچ کا ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے. اور جتنے اسپیکر ہوتے ہیں ہمارے جو مقرر آتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی اہمیت بتائیں لوگ. تو یہ الحمدللہ پیچھے 12-13 سال سے پروگرام ہو رہا ہے، یہ اس سال بھی ہے. تو آپ میں سے جو لوگ چاہیں، میں گروپ پہ بھی اس کے اناؤنسمنٹ پوسٹ کر دوں گا جو آپ لوگوں کے گروپس ہیں. تو مجھے خوشی ہوگی جتنے لوگ اس سے جڑ سکیں. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں تک لے کے جائیے، انہیں سمجھائیے کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ اللہ کے احکامات کو لے کے ان کو عبادت کہہ کے کام نہیں چل سکتا، پورے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اگر کچھ سوالات ہیں کسی کے تو میں حاضر ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ پروگرام میں آج کا ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کو بھی قرآن سینٹر کے یوٹیوب پہ ڈال دوں گا تاکہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور جو لوگ دوبارہ اسے دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. بہت جی شکریہ، السلام علیکم. سوالات اگر کچھ ہیں تو بتائیں ورنہ پھر میں پروگرام ختم کروں گا. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. السلام. ایک ایک کر کے بولیں، پہلے تو اپنا تعارف بتائیں کہ آپ کون بول رہے ہیں یا بول رہی ہیں. جی میں افتخار حسن بول رہا ہوں. ایکچولی ابھی 2 مہینے پہلے ہی کلکتہ سے نوئیڈا شفٹ ہوا ہوں. جی کلکتہ میں تو کافی انتظامات ہیں جو بچوں کے قرآن کی تعلیم کے لیے، بٹ یہاں پہ نوئیڈا میں جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں خاص کر کے دینی تعلیم کا کچھ خاص انتظام نہیں ہے، اور معاشرہ بھی ایسا ہے. جی ایون مسجد بھی جو آس پاس ہے، ایون مطلب یو پی میں تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ماحول جو بنا ہے اس میں تو مطلب اذان کی آواز تک نہیں آ رہی تھی. اٹ از ویری ٹف فار اس. جی بچوں کو ہم دینی راستے پہ لے آ سکیں، ان کی دینی تعلیم مکمل کرا سکیں. تو میرا بچہ ابھی عوید حسن 8 سال کا ہوا جی ہے، اور وہ ابھی مطلب قرآن کلام پاک اس نے ابھی شروع کیا ہے پڑھنا. اینڈ اس سے پہلے ہم لوگ قاری تھے، حافظ اور قاری دونوں تھے کلکتہ میں، تو وہ پڑھا رہے تھے تو ہم مکمل ہو نہیں پائے. تو مین وائل کبھی ابھی وہ جونیئر گروپ میں J3 گروپ میں. مین وائل اف یو وانٹ ٹو چینج ہم ٹو سینئر گروپ، اگر ایک بار اس کو ایسس کر کے تو اٹ از پاسبل. اس بچے کی عمر کیا ہے؟ 8 ایئرس. 8 ایئر سے. اچھا، اس نے ناظرہ پڑھ رکھا ہے، اسے پورا یعنی جی اندازہ جی ہے؟ جی 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 تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں بلال صاحب اسے چیک کر لیں گے بالکل. اور اس کے بعد سینئر میں، کیونکہ دیکھیے جو شروع کی کلاسز ہے نا جونیئر سینئر میں سیم ہے، تو بہت فرق نہیں پڑے گا آپ کو وہاں لے جا کے. نہیں تو معقول ہے. جب یہ بیسکس اس کی ایک طرح سے اگر اس نے پڑھا رکھا ہے تو اچھا ریویژن ہو جائے گا. اور اب جو کچھ ہے ریکارڈڈ ہے، آپ کو قرآن سینٹر دہلی کی یوٹیوب چینل پہ بھی مل جائے گا. تو یہ ایک طرح سے ریکارڈڈ چیز ہے جس میں آپ خود بھی مدد کر سکتے ہیں بچے کی اور ریویژن بھی اس کا ہو سکتا ہے. تو جب یہ
BQS 1 کا یہ والا اسٹیج پورا ہوگا تو اس وقت اس کو اسٹیج 2 پہ لے جائیں گے. اس وقت آپ پلیز ریمائنڈ کر دیجیے گا, مجھے کر دیجیے یا جو بلال صاحب ہے قاری صاحب ہمارے انہیں کر دیجیے گا. جی شکریہ. السلام علیکم. یا شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی حضرت, جی میرے بیٹے ہیں محمد مقید, 12 سال کے ہیں. جی وہ الحمدللہ ناظرہ کر چکے ہیں اور حافظے پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو ان کی پڑھائی کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ S3 میں ہے وہ, آئی تھنک. دیکھیے ہمارے ہاں تو سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. جی اس میں اس کا دہرانا ہوتا رہے گا, وہ دہراتا رہے بچہ, کیونکہ اس میں الگ الگ ہمارے ہاں کچھ اسٹیجز نہیں ہیں. لیکن ہم جی قرآن کو سمجھانے پہ فوکس رکھتے ہیں. ہمارے یہاں حفظ کا کوئی نظم نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, آپ کچھ دن کلاس کرا کے اگر آپ کو لگے یا اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کیجئے گا, ورنہ پھر اس کو ہٹا لیجئے گا. آپ یہ نہیں جی فیصلہ آپ فوکس, کریں. جی فوکس تو یہی کہ اس کو ترجمہ آ جائے ان کو بھی, ساتھ ساتھ ہم بڑوں کو بھی, اور حافظہ کا وہ الگ چلتا رہے گا. بس یہی معلوم کرنا تھا. ہاں پلیز اسی جزاک طرح چلائیے. بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. کرنے کا آپشن. اور کوئی سوال؟ ہاں جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں بدر ہوں, UAE سے, دبئی. جی فرمائیں. میری بیٹی ہے ردینہ. جی شی از ان رائٹ ناؤ پریزنٹلی اسٹینڈرڈ 2. جی سو ابھی اس کا قرآن پاک اسٹارٹ ہی ہوا ہے لگ بھگ. اس کی مدر نے اسٹارٹ کیا ہے. الفابیٹس کنفرم ہے, کلیئر ہے اس کے, جی اور ابھی انیشیل اسٹیج ہے. So my wife advised me to go for this. So I think it's the best option to learn Quran for a beginner. So she will be get, inshallah. She is sincere girl. She is very obedient, and الحمدللہ. I feel you will give a good, great contribution to her life. انشاءاللہ. I wish best of luck for everyone, and I have one plan. I will talk to you one to one after some time. انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, کریں. آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا سر. السلام میں بھی علیکم. علی گڑھ سے ہوں. I am also Alligerian. اچھا ماشاءاللہ. کیا کیا آپ نے علی گڑھ سے؟ سر میں نے پوری زندگی سیکھی علی گڑھ میں سر, ایسا سمجھ لیں. ماشاءاللہ. چلیے دیٹس گریٹ. بہت اچھی بات ہے. میرا اسٹارٹنگ ہوا تھا +2 سے. جی Then I did my BCom. After that I selected in through MNR management course in Lucknow University. اچھا تو ماشاءاللہ. لکھنؤ, اس کے بعد میں پھر میں نے تھوڑا سا جاب ایکسپیرینس لیا انڈیا میں. Then I come back, means I came in UAE. So میں ابھی بینکنگ پروفیشن ہوں الحمدللہ. آپ کی دعا چاہیے سر. بہت عمدہ. جزا. میری بیٹی کی دعا کریے گا آپ سر بس. السلام علیکم. ارے آپ لوگ دیکھیے, جو محنت کریں گے ہاں اللہ اس کا پھل دیتا ہے, اور کریکٹ سر. I believe in عمل کے this. ساتھ دعا اثر کرتی ہے. عمل آپ کر رہے ہیں تو دعا انشاءاللہ اثر کرے گی. ایکشن پہ دعا ہے سر. بالکل. خالی دعا سے کچھ نہیں ہوتا. ویسے کچھ نہیں ہوتا, ہم دعا مانگے ورنہ جائیں. اب تک ہم لوگ پتہ نہیں چاند پہ پہنچ چکے ہوتے. ایگزیکٹلی ہماری دعائیں اتنی کر رہے ہیں کہ چاند پہ جا چکے ہوتے. کریکٹ سر, صحیح سر. اینی وے اچھا لگا آپ سے بات کر. آئی ول کال یو آفٹر سم ٹائم. شکریہ تھینک یو سر. جزاک اللہ. السلام علیکم. جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا نام سید منور ہے. جی میں سید عبد الکریم کا والد بات کر رہا ہوں. جی. تو اچھا ان کا سلیکشن S2 میں ہوا ہے. جی. وہ اس کے پہلے میرے 3 بیٹیاں ہیں جو آپ کے پاس پڑھے ہیں اس سے پہلے, اچھا مہر بانو اور تاج بانو اور خنزہ فاطمی. ہاں جی. ہاں ماشاءاللہ. اچھی بچی ہے. جی ہاں. جی تو میں کتنا بھی آپ کو, اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سے تعلق پیدا ہوا. اور مجھے وہ دن یاد ہے, میرے ایک دوست نے آپ کی ویڈیو بھیجائی تھی جس میں نہ نام تھا نہ کچھ. تو میں بہت سرچ کیا تھا یوٹیوب پہ کہ کی ورڈز مارا, وہ مارا, یہ مارا, اور پھر دوست صاحب آپ کو بتایا تھا کہ یہ صاحب کون ہے. تو پھر سے ایک یوٹیوب میں آپ کی پھر سے ایک ویڈیو آئی. جی یعنی تب تک مجھے آپ کا نام بھی پتا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد میں آپ کا پھر کانٹیکٹ ایڈریس جب آپ حیدرآباد میں مانو میں تھے, جی پھر آپ سے رابطے میں آیا تو پھر پتا چلا کہ آپ ایک قرآن سینٹر کے حوالے سے کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں. جی. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سر, اور کبھی بھی آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی خدمت کے لائق ہیں تو آپ حکم کریں ہمیں انشاءاللہ. نہیں, مجھے تو ایک مدد چاہیے آپ سبھی سے, کہ ایک تو یہ کہ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ کبھی مس نہ ہو. جی سر, میرے پاس تو پورا یوٹیوب سبسکرائب ہے آپ کا. اور یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ میری یوٹیوب چینل مونیٹائز نہیں ہے,
یعنی اس سے میں پیسے نہیں کماتا، کیونکہ یہ آج کل بہت چلن ہوتا ہے، تو بات صاف کرنی ضروری ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کو نہ قرآن سینٹر کی نہ اپنی مانیٹائز نہیں کیا، نہ اس پہ ایڈ آتے ہیں، نہ ہم اس سے انکم لیتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں سبسکرپشن زیادہ ہوں تاکہ زیادہ لوگ تک پہنچے، اور یہی مدد ہوگی کہ اگر آپ یعنی آپ جٹ کے اور لگ کے جی سوچ کے کس کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیے، یہ بھی اور سمپلی قرآن کے لنک بھی، تاکہ لوگ قرآن سے جڑ سکیں. بھائی یہی مدد انشاءاللہ ہوتی ہے. انشاءاللہ زیادہ مدد. اور جی اور آپ کا جو عمل ہے وہ تمام مامور باللہ ہستیوں کا جو عمل رہا ہے کہ وہ کوئی اجر نہیں مانگتے، یعنی ان کا اجر صرف اللہ کے حوالے ہے، بے شک. تو اس پہ آپ جو ہے گامزن ہیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. اللہ کرم ہے جناب. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. تو بہتر ہے، میرے خیال سے کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں پھر یاد دلا دوں کہ منڈے سے کلاسز شروع ہوں گی. تو جونیئر بیچ چونکہ منڈے میں ہے، اس لیے منڈے کو جونیئر بیچ کی یعنی جونیئر بیچ J1 J2 J3 کی کلاسز جو ہے، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ 4 بجے کے لوگ جو ہیں 4 بجے کے بیچ کے 4 بجے جوائن کر لیں، یعنی وقت کا خیال رکھیں. لنکس آپ کو پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.